الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالْآيَاتُ فِي الْأُمُورِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ۔ یہ آج سے ہمارا ریاض الصالحین کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب الصبر۔ صبر کیا چیز ہے، صبر کسے کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ مختصر ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ صبر کتنی اہم چیز ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی خطبے کے بعد سنا کہ تقریباً 10 آیت کے قریب اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا ہے، صبر کا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر جہاں پر ایمان کامل، ایمان اصل نام کس کا ہے، اس کو جو ذکر کیا ہے، اس میں بھی صبر کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے پارے میں 6 رکوع سے جو شروع ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قبلے کی طرف، چاہے مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اور وہاں پر اس آیت میں عقائد، اعمال اور اخلاق ذکر کیے ہیں کہ اصل تو اللہ کی بات ماننا یہ ایمان ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ ایمان والے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ صبر کرے سختی میں، مرض میں اور جنگ کے میدان میں۔ اور خلاصہ نکالا جائے اس خصلت کا، صبر کی جو خوبی ہے انسان میں، تو یہ ایسی خوبی ہے کہ اسی صبر کے ذریعے سے آدمی اخلاق فاضلہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی میں صبر آ گیا تو سمجھ لو کہ اس صبر کے ذریعے سے وہ بہت بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، بہت بڑے مقام پر۔ اور اسی صبر کے ذریعے سے تمام گندے اخلاق سے اس کی پرہیزی ہو جاتی ہے، اسی صبر کے ذریعے سے آدمی صبر کرتا ہے تو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، یہ سب اس کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ صبر اتنی محمود چیز ہے۔ اس باب میں عجیب عجیب مثال، عجیب عجیب احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی ہیں، لیکن چونکہ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ بہرحال پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ ایک ترجمہ ہے کہ اللہ کی طاعت پر
جمے رہو، اللہ کی طاعت پر جمے رہو، صبر کرو اور اللہ کی طاعت پر جمے رہو۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا ایک جگہ پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو خوف، بھوک اور مال اور نفس یعنی جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائے سے کبھی خوف دیں گے، کبھی بھوک دے دیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، لاس ہو گیا تم کو دھندے میں، انفس، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا ہے چلا گیا، کسی کو نقصان پہنچ گیا، تو اس کے ذریعے سے بھی تم کو آزمائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا کہ نہیں کرتے ہو، اور کبھی پھل بھی کم کر لیں گے۔ پاک اور غلہ پورا کا پورا تیار ہے، اب کل اس کو کاٹنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور رات کو جل گیا، تو یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب تم بالکل اس کو اب کاٹنے والے ہی تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے کم کر دیا، نقصان ہو گیا اس میں، تو ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ پاک آزماتے ہیں، ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتی ہے گناہوں پر سزا۔ اس کا فرق جو ہے آدمی کو کرنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے یا میرے گناہ کی سزا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ ایسے ہی غلط دعوے کرتے ہیں، پورے دن جو ہے اللہ کے نافرمانی میں گزارتے ہیں، اور ایسے ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو چونکہ اب لوگوں کے سامنے رسوا ہونا پڑتا ہے، اس لیے اوپرا اوپری اپنی زبان سے ہی کہہ دیتے، دل میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جس وقت کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے اور نقصان پہنچ جائے، اس وقت اگر دل مطمئن ہو، دل، زبان یہ دوسرے نمبر پر، دل مطمئن ہو کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کی طرف سے ہو، اور اس پر الحمدللہ کہا، صبر کر لیا، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش اور اس کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، اس کے درجات بلند ہوں گے اور گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ لیکن کسی مصیبت پر اور بیماری پر کبھی وہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، زبان سے شکوے شکایت شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو پریشان گھومتا ہے، دین کی طرف اور شریعت کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے اس کے گناہوں پر۔ اور اس کو ہم بخوبی اس کا زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ مصیبت آ گئی اور فوراً اللہ کی طرف دھیان گیا، تو سمجھ لو کہ یہ جو ہے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر مصیبت آئی اور دوسری چیزوں کی طرف دھیان گیا کہ اس نے نقصان پہنچا دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور گالیاں بکنا شروع کر دی، یہ کر لی، تو سمجھ لو کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی مال میں بھی کمی آ جائے، کبھی بھوک بھی لگ جائے، بھوک کا مطلب یہ ہے کہ قحط آ جائے، پورے گاؤں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور خوف کا مطلب کبھی حکومت کا خوف، کبھی دشمن کا خوف، کبھی پڑوسی کا خوف، کوئی بھی ہو، مطلب نفس خوف، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اگر ہم نے صبر کر لیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیجئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اسی لیے آگے والی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اگر یقیناً صابرین کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، بلا حساب، اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں۔ ایک احد پہاڑ، 100 احد پہاڑ، لاکھوں احد پہاڑ کے برابر بھی اجر ملے گا اگر صبر کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے ہم دیں گے، جیسے ہم اللہ سے بغیر حساب کی روزی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بغیر حساب کے صبر کرنے والے کے بدلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی صبر کر لے، صبر، اس کو بغیر حساب یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان، اس میں ہمارے ایمان میں کمی ہے۔
اس آیت پر اگر ہم یقین نہ رکھیں، کوئی مصیبت آ گئی ہم نے صبر نہیں کی تو اللہ پاک فرماتے کہ تم صبر کر لیتے تو تم کو بغیر حساب اس کا اجر ملتا، کوئی حساب نہیں۔ بھائی فلاں کام کرو گے تو اتنی نیکی، 2 رکعت تحیۃ الوضو کرو گے تو یہ نیکی، صدقہ کرو گے تو یہ نیکی، لیکن صبر کرو گے صرف صبر تو تم کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب، بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کے تم، یعنی مطلب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی احاطہ نہیں تمہارے اجر کا۔ آگے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا، صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے، معمولی کام نہیں ہے۔ صبر کر لینا اور معاف کر دینا، صبر کر لینا اور معاف کر دینا یہ ہمت والوں کے کام میں سے ہے۔ ایسا کوئی صبر ایسا نہیں ہے کہ ایک چاول ہے اور اس میں بیگن ڈال لیا اور گوشت ڈال لیا اور کھا لیا، اتنا آسان نہیں ہے صبر کرنا۔ نفس کے شدید تقاضے ہوتے ہیں بدلہ لینے کا، گناہوں کے سب بازار اور گناہوں کے سب اسباب تیار ہے، دروازہ بند کر لیں گے، محلے میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، دل میں کسی کے متعلق کینہ آ گیا کسی کو معلوم نہیں ہے، کرامن کاتبین کو معلوم ہے، اس کے علاوہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اب یہ حسد آ رہا ہے، کینہ آ رہا ہے، بغض آ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ وغفر، پوری زندگی پڑوسی نے میرے گھر کے باہر کچرا ڈالا، اس کا پانی میرے دروازے سے گزر رہا ہے اور مجھے نقصان پہنچاتا ہے، میری مصیبت پر ہنستا ہے، سب کچھ ہے، آج بدلہ لینے کا موقع آیا، میرے دروازے پر آیا اور کہا مول صاحب 5000 روپے قرضہ دے دو، بہت مصیبت میں ہوں۔ اب آج موقع ملا اس کو سب سنانے کا، لیکن وہ غفر، صبر کر لیا، بدلہ لینے کا موقع آیا، کمزور ہے، آج میرے دروازے پر آیا ہے، اور صاحب تمہاری ایک سائن سے میری بچی کا پورا کام ہو جائے گا، تمہاری ایک سائن سے مجھے یہ مل جائے گا، آج بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ آج تک اس کی 10 سال سے میں مصیبت جھیل رہا ہوں، 25 سال سے اس نے مجھ پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے، لیکن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا اور اصلاح کرنی پڑے گی، 4 مہینے چلے اور ایک خانقاہ سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس سے تو نفس اور شیطان بنتا ہے، اس سے نفس شیطان بنتا ہے، لیکن مجاہدہ ہوتا ہے، آدمی اس پہ تپتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کے خلاف کرنے پر اس کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کے خلاف کرنے پر اس کی اصلاح ہوتی ہے، تو ان ذالک لمن عزم الامور، یہ جو ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے عجیب ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ دیکھو صبر پہلے اور صلاۃ بعد میں ہے، صبر پہلے ہے، ہم نے ہمارے معاشرے میں اس شعبے کو بھلا ہی دیا ہے صبر کرنے کو۔ میں آپ کو آگے صبر کی اقسام بتلاؤں گا کہ صبر کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اس سے سب سمجھ میں آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب ترجمہ کر لیتے ہیں تو اتنی آیت اتنا ہمارا ہو جائے گا، اس لیے میں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے استعانت، اللہ کی مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ 4 فوجی اگر ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم پھولے نہیں سمجھتے ہیں، Z+ اگر مل جائے تو پوری ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں تو کھائیں گے بھی نہیں، یہاں تو سب دنیا کا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
Z+ کو بھی اللہ مار سکتے ہیں، SPG کو بھی ختم کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی سیکیورٹی کے بھی پرب کے سیکنڈ میں اڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنا کرو گے، نماز اور صبر کرو گے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بولو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہے کسی کو یقین اس بات پر؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب نماز کیا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے، صبر کیا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ایسا آزمائیں گے کہ جیسے کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تمہارے اندر سے مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ حالات آتے ہیں، چاہے ملکی حالات ہو، ملی حالات ہو، گھریلو حالات ہو، ان تمام میں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہو تو ہم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی آزمائش کریں گے کہ تم کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، یہاں تک تم کو آزمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ صبر کے معاملے میں اور حکم میں بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور فضیلتیں بھی ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ یہ چیزیں یہاں پر پوری ہوئی۔ اب آگے سب حدیثیں شروع ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں ترتیب بنائی ہے کہ کوئی بھی باب شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے قرآن کی سب آیتیں لائیں گے، اس کے بعد حدیثیں لائیں گے۔ تو یہ آیتیں پوری ہوئی۔ اب چونکہ پہلے صبر کے متعلق ہم جان لیں تو آگے سب حدیثوں کا سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی 3، اب صبر کہتے کس کو ہے یہ بھی پہلے جان لیں۔ صبر کہتے ہیں عقل اور شرع کے مقابلے میں، عقل اور شرع کے مطابق نفس کو روکنا، اس پر غور کرنا۔ عقل اور شرع کے مطابق نفس کو روکنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ کہ عقل بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہاں یہاں رکنا چاہیے، نفس نہیں عقل، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ ہاں یہاں رکنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم صبر کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ ایسے ہی ہے، بیوقوف ہے، دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کی مثال آسان ہے سمجھنا کہ ایک آدمی ہے، بیوی ہے، شادی کر لی اس کو، اس کے ساتھ اب اس کو تقاضا ہو رہا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا، لیکن صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پوری زندگی صبر کر دی تو اس کو کوئی اللہ اللہ کہے گا؟ اس کو عقل اور شرع کے مطابق صبر کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ روزہ رکھا ہے اور جان اس کی ختم بالکل آ رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھائی روزہ توڑ دو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے تو اب اس نے جو ہے اپنے نفس کو روکے رکھا کہ نہ پانی نہیں پئیں گے بھلے مر جائیں گے۔ یہ مطلب اس کو صبر نہیں کہتے ہیں، صبر نہیں کہتے ہیں۔ تو ہر چیز میں آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ یتیم بچہ ہے، شریعت نے اس کا مال خرچ کرنے کو کہا ہے اس کے والیوں کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ چھوٹا ہے، اس کے اوپر ابھی کون خرچ کرے، اس کے پیسے بچا کے رکھو اور اس کو چاہے تنگی میں زندگی گزارے۔ اس کو کوئی صبر تھوڑا کہتے ہیں، یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ ایک بچے کا کوئی نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی مدد کرو، شریعت کہتی ہے کہ اس کی مدد کرو، آپ کیوں مال اس کے بچا کے رکھتے ہیں؟ جو ضرورت ہے وہ تو آپ کو دینی پڑے گی، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب یہ سمجھ لیا کہ صبر کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو روکے رکھنا، عقل کے مطابق اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب صبر کے 3 قسمیں ہیں جلدی سے، کہ ایک ہے طاعات پر صبر کرنا، یعنی اللہ پاک نے جتنی چیزوں کا حکم کیا ہے ان تمام چیزوں پر صبر کریں گے۔ مطلب ٹھنڈی بہت ہے، حد سے زائد ٹھنڈ ہے باہر، اور طاقتور ہے، کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، فجر میں آئیں گے تو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے، کون تک بگاڑ لے گا؟
تو اب نفس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، چاہے کیسی بھی ٹھنڈ ہو باہر، کیسی بھی سردی ہو، لیکن میں وضو کروں گا اور مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے طاعت پر صبر۔ گھر میں کھانا سب موجود ہے، باہر نکلیں گے تو پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ روزے دار ہے یا روزے دار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، گھر میں کھا لیا اور باہر آرام سے بیٹھے رہے، روزہ تو کہا روزہ، اتنی طاقت اس کے پاس ہے، لیکن وہ رکا رہا نہیں، میرا نفس چاہے جیسا بھی کہے لیکن میں جو ہے روزہ رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں طاعت پر صبر کرنا۔ دوسرے نمبر پر محرمات پر صبر کرنا، سب گناہوں کے اسباب موجود ہے اس کے پاس، روزانہ کی اس کی آمدنی ہزاروں روپے کی ہے، کسی بھی عورت کو فون کرے گا، پیسے دے گا، سب تیار ہو جائیں گے، یا اپنی خواہش کہیں اور جگہ پر پوری کر سکتا ہے، لیکن صبر نہیں۔ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس کو میں صحیح استعمال کروں۔ پڑوسی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آرام سے نہیں پہنچاؤں گا، صبر کروں گا، بدلہ لینے پر قادر ہوں لیکن صبر کروں گا۔ تو یہ ہے محرمات پر صبر کرنا۔ اور بھی بہت مثالیں بنتی ہیں لیکن اپنا وقت ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آخری صبر کی قسم ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی ہے، نہیں دی ہے، اس پر صبر۔ اس میں جو جائز طریقے ہیں اس کو سب میں استعمال کروں گا، لیکن محرمات حرام طریقے سے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اللہ کو ناراض کر کے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی تقدیر۔ اللہ نے تقدیر میں جسم میں بیماری دے دی، اللہ کی تقدیر، اللہ کی حکمت، اس پر میں صبر کروں گا۔ مطلب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوا نہیں کریں گے، تو پھر تو وہی عقل اور شرع کے اس کے خلاف ہو گیا۔ تو بیماری آ گئی، اب کوئی سزا فضا نہیں، کسی کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کا فضل ہے، آج تک کی زندگی اچھی گزری، اب یہ بیماری آ گئی، دعا کرو کہ اللہ مجھے صحت دے، بس اس کے اوپر کچھ نہیں۔ جوان بیٹا اب کمانے کی تیاری ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، اب ہم اپنی زبان سے جو ہے ایل فیل بکتے ہیں، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ تو اس ایسے موقع پر بھی صبر کر لے آدمی کہ چاہے بیٹا اللہ کی نعمت تھی، اب اللہ کی اس میں حکمت ہے، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روئے بھی نہیں، آدمی رو سکتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں، تو تب فطری تقاضا ہے، تو اس میں شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے۔ بہرحال تو تین چیزوں میں یاد رکھنے کا کہ صبر تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو اللہ کی طاعت پر ہم صبر کرتے، دوسری محرمات پر صبر کرے، تیسرے موبائل ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، بستر پہ سو گئے، گھر کے لائٹ بند ہو گئی، جو گناہ کرنا چاہے کرو، کون روک سکتا ہے آدمی؟ مسجد میں بیٹھ کے بھی آپ گناہ کر سکتے ہیں، حرم شریف میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے ساتھی، اور کون دیکھنے والا ہے؟ ہسٹری بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی، کون روکے گا بھائی، کون روکے گا؟ لیکن محرمات پر صبر۔ تیسرے نمبر پر تقدیر پر، زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی طرف سے۔ بہرحال بہت اچھی اچھی باتیں اور بہت اچھی حدیثیں ہیں، عمل کے لائق ہے، آدمی کی زندگی بن جاتی ہے صبر کرنے سے۔ کبھی زندگی کا کیریئر اپنا فیچر بنانے میں کوئی مصیبت بھی آ جائے اور صبر کا بات سنا ہوگا اور کچھ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو اس میں تسلی ہو جاتی ہے اس کو سننے سے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کچھ غلطیاں ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔